پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 کے اندر آیت نمبر 285 کے اندر 285 کے اندر اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، فرمایا ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توحید کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، لیکن رب کو وحدہ لا شریک احد صمد مانتے ہیں، اس کی تمام صفات عالیہ کو، اس کی تمام ذات کو، اس کی تمام حاکمیت کو، اس کی تمام حکومتوں کو، اس کی تمام ملکوں کو، اس کی حاکمیت کو مسلم جانتے مانتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور جب میں اپنے حبیب کی بات کرتا ہوں، توحید اور رسالت کی بات کرتا ہوں، تو اس کے بعد توحید کے بعد رسالت کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر میں جب ان سے کہتا ہوں کہ تم گزشتہ انبیاء جو ہیں والذین جاءوا من بعدہم، کہ وہ جو سورہ بقرہ شریف کی پہلی آیات کے اندر الف لام میم کے اندر رب نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی شان بیان کی گئی جو ان پر نازل ہے اور جو اس سے قبل گزر چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن وہ الگ بات ہے آج کے دور کے اندر جو انجیل و توریت و زبور کو کوئی پیش کرے تو وہ تحریف شدہ ہے، وہ تو نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو جناب انبیاء کی زبان پر نازل ہوئی ہیں وہ کتابیں ہمارے لیے معتبر ہیں، قابل تعظیم ہیں، قابل عزت ہیں۔ یوں ہی وہ جو انبیاء گزرے ہیں، یہ احادیث کے اندر کچھ مرویات میں 12,000 کی تعداد ہے، کچھ میں 1,24,000 کم و بیش کی تعداد ہے، وہ کم و بیش ہے، وہ اللہ عالم و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے کتنی تعداد ہے، لیکن جتنی بھی تعداد ہے اہل ایمان اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ شان بیان کی گئی مومنوں کی۔ اگلی بات اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس بات کا بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کے ملائکہ، اس کی کتب، اس کے رسول، یعنی ملائکہ میں بھی رسول ہیں، فرشتوں میں بھی رسول ہیں، ان رسولوں پر بھی ایمان، ان ملائکہ پر بھی ایمان، اس رب کی کتابوں پر بھی ایمان، اس دینے جن کو ملی کتابیں ان رسولوں پر بھی ایمان۔ یہ مسلمان امت محمدیہ کا ایک خاص ٹائٹل اور اس کی شان بیان کی گئی کہ گزشتہ لوگ جو تھے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم جناب فلاں کے امتی ہیں، فلاں کے امتی ہیں، تو یہ میرے حبیب کے امتی کی شان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سارے ہی نبیوں کو معتبر مانتا ہوں، میں سارے ہی نبیوں کی شانوں کو مانتا ہوں، میں سارے ہی نبیوں کی کتابوں کو مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ رب العالمین جل جلالہ نے اس اگلی آیات کے اندر یہ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو سارے ہی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے اندر تفریق نہیں کرتے، ہم ان کے اندر فرق نہیں کرتے۔ اب یہ نقطہ بیان ہے، جو بیان کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ایک ایسا شیخ الاسلام بنتا پھرتا ہے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر جبے کبے والے ایسے موجود ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے اندر فرقہ غامدیہ ہے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر فرقہ طاہریہ ہے، جو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو افضلیت مصطفیٰ کے بھی قائل نہیں ہیں، بدبخت اولیت مصطفیٰ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یعنی اب آپ کے سامنے میں کہوں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسے سارے نبی ہیں ویسے مصطفیٰ بھی ہیں۔ اب یہ بات بھی دیکھیں نا، حالانکہ جس کی شان ہے سن سن کے سینہ مچل پڑتا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ یہ موجود ہیں، قوم کلمہ پڑھنے والے، وہ یہ کہتے پھرتے ہیں اور آیت یہ پڑھتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، یہی پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے 285 اور رکوع نمبر 8 پڑھا۔ ابھی اسی طرح پیچھے آئیں، اسی پارے کی ابتدا کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
الرسل، یہ رسول ہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ رب فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو فضیلت دی۔ اب وہاں یہ اس آیت کی کاٹ کی جا رہی ہے کہ نہ، ایمان لانے میں سارے ہی برابر ہیں۔ جیسے ہم نے ایمان لایا جناب آدم پر، ہم نے ایمان لایا جناب نوح پر، ہم نے ایمان لایا جناب شیس پر، ہم نے ایمان لایا جناب یوشع بن نون پر، ہم ایمان لاتے ہیں جناب نوح علیہ السلام پر، ہم ایمان لاتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر، ہم ایمان لاتے ہیں جناب اسحاق پر، جناب یعقوب پر، جناب یوسف پر، جناب زکریا پر، جناب یحییٰ پر، جناب عیسیٰ پر اور جناب محمد الرسول اللہ پر۔ ان تمام ذوات پر جن کا ذکر ہوا، یہ جو کم و بیش انبیاء تشریف لائے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے میں سب برابر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے نا، یہ نہیں کہ جناب سارے ہی نبی ایک جیسے ہیں، نا، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ تو افضلیت مصطفیٰ۔ اب آگے دیکھیں، اب فضیلت تو یہاں انبیاء کی خدا رب العالمین جل جلالہ خود جدا جدا کر کے بیان کر رہا ہے۔ مولا یہ فضیلت کیسے نصیب ہوئی ان کو؟ اللہ فرماتا منہم من کلم اللہ، ان میں سے چند ایسے ہیں جن سے اللہ نے خود شرف کلام ان کو نصیب فرمایا۔ ان میں ایسا ہے کہ جس سے رب نے خود خطاب کیا ہے، بات چیت کی ہے۔ تو یہ باقی انبیاء کی شانیں بڑی ہیں، نبوت ہی شان ہے، نبی ہونا شانو ہی شانو، اس سے بڑی شان کیا ہے؟ نبی شانو والا ہے، رسول شانو والا ہے، سارے ہی نبی شانو والے، سارے ہی نبی عزتوں والے، سارے ہی نبی مرتبے والے، لیکن اللہ نے جس سے خطاب کیا وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اللہ نے جسے اپنا کلام سننے کی سعادت بخشی اور خود رب نے اس سے گفتگو فرمائی اور اس نے اس سے گفتگو فرمائی، تو یہ اس سے کہیں زیادہ عزت اور شرف والی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ من کلم اللہ، تو اللہ نے اس سے باتیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی اور اس نے اللہ سے کی، اور رفع بعضهم درجات، تو ان میں ایسے بھی ہیں جن کے اللہ نے درجات کو بلند فرما دیا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ایمان لانے میں رسولوں میں کوئی تردد نہیں، اوپر نیچے، نیچے والا اوپر نیچے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، بعض پر ایمان لاتے بعض پر نہ لاتے، جس کا دل کرتا ایمان لے آتے، جس پر دل نہ کرتا نہ ایمان لاتے۔ فرمایا مومنوں کی، امت محمدیہ کی یہ شان ہے کہ جس کے بارے میں رسول ان سے کہے گا اس پر ایمان لاؤ، یہ ایمان بغیر چون چرا کے ایمان لے آئیں گے۔ جس کتاب کے بارے میں کہا گیا یہ انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہے، زبور ہے، داؤد کی ہے، ایمان لاؤ، ایمان لائیں گے۔ انجیل عیسیٰ کی ہے، لاؤ، لے آئیں گے۔ توریت موسیٰ کی ہے، اس پر ایمان لاؤ، لے آئیں گے۔ لیکن جب بات آئے گی افضلیت کی، بات آئے گی شان و انبیاء میں سب سے ذیشان نبی کی، تو پھر یہاں آ کر بات ٹھپ جائے گی، تھم جائے گی، رک جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں انبیاء کی اوروں کی بھی شان رب نے بیان کی ہے، اوروں کے بھی وہ امتیازات کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں اسی آیت کے اندر سورہ یہ بقرہ کی تیسرے پارے کی پہلی آیت جو چل رہی ہے، اوپر 253 نمبر آیت، پہلی تلک الرسل، جو پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، رب العالمین نے پھر آگے چل کے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے وہ ان رسولوں کے اندر میں نے کچھ کو ممتاز کیا، کچھ کو شانیں دی، کچھ کو بات چیت کر کے ان کے شان کو بڑھا دیا، ان سے میں نے بات کی، اس نے مجھ سے بات کی، جو شرف کلام کے ذریعے میں نے اسے ممتاز کیا۔ پھر اگلی بات بیان کی، فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں کھلی عطا فرمائی، نشانیاں عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسے روح الامین کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ تو یہ شانیں، یہ سٹیٹس، یہ مرتبے، یہ انبیاء میں ایمان لانے میں سب انبیاء ایک سے ہیں، لیکن ان کی جب شان کھول کے بیان کی جائے گی، ہر ایک کی شان دوسرے سے رب نے ممتاز کر کے رکھی ہے۔ لیکن اب یہاں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں دیکھو اللہ رب العالمین تو فرما رہا ہے کہ
کوئی کسی کی شان نہیں ہے، کوئی جناب شانوں کے اندر بڑا عزتوں والا کوئی نہیں، سارے نبیوں کے بارے میں رب نے تو یہ کہہ دیا کہ جی وہ سارے ہی نبی ان پر ایمان لاؤ تم فلاح پا جاؤ گے، تمہاری یہی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ پھر دوسری آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی اگر سب میں فضیلت والے ہوتے، سب سے افضل و اعلیٰ ہوتے، تو رب ان کو سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں رب ان کو پچھلے انبیاء کے بارے میں کیوں تبلیغ فرماتا؟ تو اس بات کو بھی دیکھو، میں کہتا ہوں خدا کے بندو عقل کو ہاتھ مارو، یہ رب کا فرمان پڑھ کر تم ذرا سنو تو صحیح۔ رب فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ رب العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انعام پارہ نمبر 7 کے رکوع نمبر 16 کی آخری آیت میں 90 پڑھ رہا ہوں، 90 نمبر آیت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا پیارے یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو بس ان کی ہدایت کی پیروی فرمائیے، ان کی ہدایت کی پیروی فرمائیے، ان کی ہدایت پر چلتے رہیے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں افضلیت اولیت اعلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان لوگوں کے منہ پر یہ خود ہی آیت تماچا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ رب نے ان کو حضور کو کہا کہ ان کی اقتدا کرو، نا رب نے کہا ہے پیارے موسیٰ کی بڑی شانیں ہیں، آدم کی بڑی شانیں ہیں، ہم نے نوح کو نجی اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، اور جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، عیسیٰ کو موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، جناب نوح کو صابر بنایا، جناب زکریا کو شاکر بنایا، جناب ابراہیم کو صبر و شکر کرنے والا بنایا، اور ان کو جناب یوسف کو معبر بنایا، ہر ایک کو ذیشان کیا، ہر ایک کو ممتاز کیا۔ اے حبیب تم ان کی سب کی اقتدا کرتے رہو گے نہیں ہو سکے گی، تم ان سب کی شانوں کو اپنے اندر سمو لو۔ شان تو یہ بیان کی گئی کہ پیارے تم یکیائی کے اندر یکتا ہو، تم پیارے ان سب کی شانوں کا اپنے اندر سمو لو، اور تم اکیلے صابر بھی بنو، شاکر بھی بنو، حلیم بھی بنو، شمی بھی بنو، صابر بھی بنو، اور ہر ایک شان اپنے اندر لے لو تاکہ تمہیں کہا جائے کہ یہی مظہر خدا ہے۔ تمہیں دیکھنے والا، پھر حضور نے خود اعلان نہیں کیا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حق، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔